السلام علیکم، کیا چل دوستوں؟ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام بالکل نہیں چل سکتا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عورت وہ عورت ہے جسے بچوں سمیت ایک وڈیرے نے قتل کر دیا ہے۔ یہ وڈیرا بلوچستان ضلع بارکھان کا ہے، جس نے پہلے ان کو اپنی نجی جیل کے اندر، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ایک نجی جیل کے اندر انہیں پہلے قید کیے رکھا، پھر اس کی ویڈیو آتی ہے جس میں یہ عورت بیچاری کہتی ہوئی کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، یہ شخص ہمیں قتل کرنا چاہتا۔ وہ ویڈیو کس نے بنائی، کس نے وائرل کی، وہ ایک الگ بحث ہے، کون کیا سازش ہے، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن 3 لوگوں کی جان چلی گئی، ساتھ اس کے 2 بچے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اور سننے میں آ رہا ہے، جو میں نے تصویریں ابھی تک دیکھی ہیں، کہ اس عورت کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا ہے، بعد میں اسے قتل کیا گیا۔ اللہ معاف کرے اتنا ظلم، وہ بھی عورت کے اوپر، اور بعد میں اس کے بچوں کو بھی قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ میری بچی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے اور یہ شخص کرتا رہا ہے۔ یہ عبدالرحمن ترخان کا خیتران، ٹھیک ہے، صوبائی وزیر ہے، وزیر مواصلات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ حرکت کی ہے، گھٹیا حرکت کی ہے، نجی جیل، پھر اس طرح قتل کرنا۔ اور ان کے جو بیوی شوہر ہیں، ان کا ماننا ہے کہ ابھی بھی 5 سے زائد ہمارے کہ خاندان کے لوگ ہیں جو اس کی نجی جیل میں قید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نظام جو ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، لوگ قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، وڈیرا سسٹم چلا ہوا ہے، ظلم کا نظام چلا ہوا ہے، کون کیا پوچھے گا۔ اور ادھر کا وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنے صوبائیت سے نہیں ہٹاؤں گا، ٹھیک ہے، جو مرضی ہو جائے میں، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھنے کی چیز ہے کہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے، ظلم دیکھنے والے خاموش بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے وہ تو خاموش ہے ہی ہیں۔ سب سے بڑا کہ ہم پر آتا ہے کہ ہم لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ایک قتل ہوا ہے، 3 قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قتل ہونے سے تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، 3 قتل ہوئے ہیں، وڈیرا سسٹم، ظلم، ٹھیک ہے۔ ایسے وڈیرے ہیں یہ سارے بلوچستان کیا سندھ، ٹھیک ہے، وڈیروں سے بڑے پڑے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حال میں پوری زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں، اس طرح کا سسٹم لگایا۔ سیلاب آیا، ٹھیک ہے، اس کے دوران جو امداد آئی وہ بھی ان وڈیروں کے ڈیروں پہ گئی، نہ کہ وہ غریبوں کے ڈیروں پہ گئی، ٹھیک ہے، ان کے گھروں تک پہنچی۔ وہ بیچارے اللہ جانے کیا بنا ہوگا، کوئی خیر خبر نہیں ہے، تو ایک ویڈیو نکل گئی، ٹھیک ہے، میڈیا کبھی ادھر جائے گا بھی نہیں، ان کی کوئی جرت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وڈیرا ایسا تھا، سیلاب کے دنوں میں کہہ رہا تھا کشتی پہ پھر کے یار ادھر تو سوئٹزرلینڈ کا منہ لگا ہوا ہے، وہ ایسے بغیرت، ٹھیک ہے، اور ایسے کم ظرف لوگ جنہیں ذرا احساس نہیں ہے اپنے لوگوں کا، یا پھر لوگ ان کی وجہ سے سمر رہے ہیں، اپنے ہونا احساس کیا، وہ خود مار رہے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، وڈیرا سسٹم ہے پورا، تو ذرا احساس نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ غریبوں کو اپنا غلام بنا کے، اگر ان کے بچوں کو تو پڑھنے کے دیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کام کرو، ہمارے بچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے بچے ہی چودھریوں کی طرح رہیں گے، وڈیروں کی طرح رہیں گے۔ یہ سارا سسٹم ہے سندھ بلوچستان میں۔ ہمارا میڈیا نہیں جائے گا، ہمارا کوئی وزیر اعظم نہیں نوٹس لے گا، ہمارا پارٹی کا کوئی سربراہ نہیں جائے گا، کوئی نوٹس نہیں لوگا۔ آپ کی پارٹی کی وابستگیاں ضرور ہوں گی، لیکن خدارہ بولیں، جتنا بول سکتے ہیں بولیں، اس ظلم کو اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ شاید کسی کے کہ کان پہ جوں ٹیک جائے اور کوئی ایکشن ہو جائے۔ میرا نہیں خیال ہوگا، کیونکہ ابھی تک پرچہ نہیں ہو رہا، لوگ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتجاجی ان کی میتیں رکھی ہوئی ہیں سڑکیں پہ، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوا۔ کون ہے جو پرچہ نہیں ہونے دے رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سارا پیچھے مخصوص لوگ ہیں، مخصوص جن کے ساتھ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ سبھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، کن کو کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ کون ہے کہ ٹھیک ہے، پرچہ کیسے ہونے دیں گے؟ تو ایسے میں نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے خدا کا قہر ہی نازل ہوگا، پھر وہ کہتے زمین کیوں نہیں ہل گئی، اتنے بڑے سانحے کے بعد ہلے گی، ٹھیک ہے، تب ہم روئیں گے، ٹھیک ہے، سیلاب آئیں گے تب ہم روئیں گے۔ ہم جب ہمارے پہ پڑ جاتی ہے نا، ہمیں تب ایکشن کی سوچتی ہے، اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں پتا ہونا، پری کوشن نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں خدا کی طرف سے، یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہے، بارشیں زیادہ ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم ہوتا دیکھو، ٹھیک ہے،
کچھ غلط ہوتا دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے مطلب اسے روکو، اس سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا مناؤ، جو ایمان کی سب سے کم تر حالت ہے۔ تو ہمارے میں اتنا ہم گرے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تو روکنے کی ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل اپنے منہ سے تو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے، اگر آپ بول پڑیں گے کوئی اٹھا لے گا آپ کو، مار دے گا، کوئی ایشو نہیں، وہ آپ کا وقت تھا، آپ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس ظلم پہ خاموش بیٹھے رہے تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم سے بھی ایک دن پوچھ ہوگی۔ تو بہت بڑا سانیہ، ٹھیک ہے، ایک عورت کو، ٹھیک ہے، اس کو تیزاب پھینک کے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ابھی بھی 5 لوگ ان کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی نجی جیل میں۔ اچھا، ادھر سے سب سے بڑا بات ہے کہ نجی جیلیں ان بڈیروں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان غریبوں کو وہاں پر رکھتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ جانے کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے۔ اکثر ویڈیوز بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ مطلب دکھایا جاتا ہے ان کو بیچاروں کو باندھا ہوتا ہے، مارا جا رہا ہوتا ہے، پیٹا جا رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں کوئی چیزیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو مطلب کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو جیل میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، ٹھیک ہے، اپنی ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے جو جتنا زیادہ مطلب کہ طاقتور ہے نا، وہ اس نے اپنا ہی نظام بنایا ہوا ہے، اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنے سے ایریے میں، چاہے وہ DHA ہو، چاہے وہ مخصوص ایریاز ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس عام عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قانون صرف غریب کے لیے بولتا ہے، غریب کے لیے امیر کے لیے بولتا ہے، امیر کے لیے چلتا ہے، کبھی آپ کو غریب کے لیے نہیں آئے گا۔ امیر فٹافٹ کال کرے گا تو 1122 کی طرح پولیس والے پہنچیں گے، فوج پہنچے گی، ہر ادارہ پہنچے گا، ٹھیک ہے، عدلیہ اسے سہولت فراہم کرے گی۔ غریب کال کرے گا تو 2 دن تک پولیس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے دن پرچہ کٹنے پہ لگ جائیں گے، پرچہ کٹے گا، پھر وہی کمیٹیاں، کمیشن، جوڈیشل کمیشن، چلو جی سارا رفع دفع ہو جائے گا آپ کا معاملہ۔ تو یہ سارا نظام ہے، ٹھیک ہے، اسی نظام گلے سڑے میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اگر ہم اب بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارے اوپر خدا کا قہر ہی نازل ہو سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ پھر نہیں رونا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے ہم مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تب کلمے پڑھتے باہر آئیں گے، ٹھیک ہے، نمازیں ہوں گی، اذانیں دیں گی، رات کو 10 بجے کھڑے ہو کر چھتوں پہ اذانیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنا جو پہلے ہی مطلب کہ خدا کے ساتھ اپنا جوڑ لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا لیں، جو بنانے کے ہمیں بار بار وہ واضح دیتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف لوٹ آؤ، لیکن ہم ہی لوگ ہیں گناہ گار، لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہمیں بار بار وہ یاد دلاتا ہے، وہ اس کا مطلب اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، وہ ہمیں صرف اتنی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آ، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ صرف لوگوں کی نااہلیاں سمجھ کے، ہوتی ہیں نااہلیاں بھی، ٹھیک ہے، سمجھ کے ان پہ ڈال کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اس ظالم کو نیست و نابود کرے۔